نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، ابتدائی اسلام میں جب مکہ معظمہ میں مسلمانوں کا رہنا دو بھر تھا اور احکام شریعہ پر عمل بھی نہیں کر سکتے تھے، اور مدینہ منورہ امن و امان کی جگہ نصیب ہو گئی تھی، اس وقت اہل مکہ کو اور جو لوگ دوسرے علاقوں میں رہتے تھے ان پر ہجرت کرنا فرض تھا۔ پھر جب مکہ معظمہ فتح ہو گیا تو ہجرت کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ہجرت بعد الفتح، کہ مکہ فتح ہونے کے بعد ہجرت فرض نہیں رہی، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ولیکن جہاد و نیت، لیکن جہاد اور نیت باقی ہے۔ وَإِذَا اسْتَنْفَرْتُمْ فَانْفَرُوا، جب تمہیں فی سبیل اللہ نکلنے کا حکم دیا جائے تو نکل کھڑے ہو۔ اور ایک حدیث میں ارشاد ہے، فرمایا جہاد تم پر واجب ہے ہر امیر کے ساتھ، نیک ہو یا بد ہو۔ نماز با جماعت تم پر واجب ہے، تم پر ہر مسلمان کے پیچھے نیک ہو یا بد ہو، اگرچہ کبیرہ گناہ کرتا ہو۔ ہر مسلمان کی نماز جنازہ واجب ہے، نیک ہو یا بد ہو، اگرچہ کبیرہ گناہ کرتا ہو۔ تو رہی ہجرت کی بات، ہجرت ہمیشہ اور ہر وقت ہر علاقے میں فرض نہیں ہوتی، البتہ مومن بندوں پر لازم ہے کہ یہ نیت رکھیں کہ جب بھی دینی تقاضوں کی وجہ سے وطن چھوڑنا پڑے گا تو چھوڑ دیں گے۔ ہر شخص غور کر لے کہ کس ملک میں ہے اور کس حال میں ہے، اسلامی احکام پر چل سکتا ہے یا نہیں، یا دینی احکام پر عمل کرنے میں کچھ رکاوٹیں ہیں۔ ہر جگہ حالت یکساں نہیں رہتی، احوال بدلتے رہتے ہیں۔ ایسے احوال بھی آ جاتے ہیں کہ جن میں ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ انقلابات کے مواقع میں ایسا بہت ہوتا ہے کہ کچھ مسلمان کافروں کے علاقے میں رہ جاتے ہیں اور باوجود موقع پانے کے گھر در مال جائیداد یا رشتہ داریوں کی محبت میں اپنی جائے پیدائش ہی میں جمے رہتے ہیں، اذان بھی نہیں دے سکتے، لیکن حب دنیا ان کو وطن نہیں چھوڑنے دیتی۔ ایسے لوگ ترک ہجرت سے گناہگار ہوتے ہیں، ان پر ہجرت فرض ہوتی ہے، جس کے چھوڑنے سے گناہگار ہوتے ہیں۔ بعض مرتبہ مومن بندے کفر کے ماحول سے جان چھڑانے کے لیے خود سے وطن چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور بعض مرتبہ اہل کفر ان کو وطن سے نکال دیتے ہیں۔ ان دونوں صورتوں پر ہجرت صادق آتی ہے، یہ دونوں صورتیں ہی ہجرت کے حکم میں۔ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے صحابہ نے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تھی، اور بھی مختلف علاقوں سے صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ اس کے بعد بھی مختلف ادوار اور مختلف زمانوں میں ہجرت کے واقعات پیش آتے رہے۔ سن 1366 ہجری میں مشرقی پنجاب میں اس طرح کے واقعات پیش آ گئے تھے، اور اب بھی یورپ اور ایشیا اور افریقہ کے علاقوں میں ایسے حالات پیش آتے رہتے ہیں کہ جہاں سے مسلمانوں کو ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ جب کوئی شخص اللہ کے لیے ہجرت کا ارادہ کرے گا تو اس کے لیے اللہ ضرور کوئی صورت پیدا فرمائے گا، جیسا کہ آیت شریف میں وعدہ ہے، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، شرط یہ ہے کہ ہجرت اللہ کے لیے ہو۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تمام مومنین کے لیے اسوہ حسنہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور معاملات میں ایسی چیزیں پیش آئیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف کا باعث تھی، اور یہ تکلیفیں بنفس نفیس آپ نے اور آپ کے صحابہ نے برداشت کی۔ بعد میں آنے والوں کے لیے نمونہ چھوڑ گئے، کافروں سے جہاد کرنا، ان کے حملوں کا جواب دینا، جہاد کے لیے سفر کرنا، دشمنوں پر دھاک بٹھانا، اسفار کی سفر کی تکلیفیں پہنچنا، بھوک اور پیاس سے دوچار ہونا، یہ ساری چیزیں احادیث شریفہ میں مذکور ہیں۔ دین اسلام کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے محنتیں کی، تکلیفیں اٹھائیں، ان میں سے ہجرت بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے،
آپ کا خاندان نسب کے اعتبار سے بلند مانا جاتا تھا، خاندان کے بڑوں کے پاس بڑے بڑے عہدے بھی تھے اور وہ اہل عرب میں مشہور بھی تھے۔ نبوت سے سرفراز ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کو بہت ہی محبوب تھے، لیکن جب آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان لوگوں کو توحید کی دعوت دی، بتوں کی عبادت چھوڑنے کے لیے فرمایا، تو یہ لوگ آپ کے دشمن ہو گئے۔ ان کی دشمنی کی تفصیلات میں پہلے بتا چکا ہوں، مکہ معظمہ کے زمانہ قیام کے حالات میں بیان کر چکا ہوں۔ مشرکین مکہ نے آپ کو اور اسلام قبول کرنے والے حضرات کو، خاص کر جو ان میں دنیا کے اعتبار سے ضعیف تھے، ایذا دینے اور تکالیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں رکھی تھی۔ اللہ پاک نے مدینہ کے رہنے والے دو قبیلوں اوس اور خزرج کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ تشریف لانے کی درخواست پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمراہ لے کر سفر ہجرت کے لیے روانہ ہوئے، پھر وفات پانے تک مدینہ میں ہی قیام فرمایا۔ چند آیات قرآنیہ جن میں ہجرت کا ذکر ہے، مہاجرین کی فضیلت جن میں بیان فرمائی گئی ہے، غیر معذور کو ہجرت نہ کرنے پر توبیخ ہے اور عذاب کی وعید ہے۔ چونکہ ہجرت میں بہت سخت تکلیف ہوتی ہے، آبائی وطن چھوڑنا پڑتا ہے، اپنے اموال دشمن کے قبضے میں رہ جاتے ہیں، جائیدادوں سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، اعزاء و اقربا جدا ہو جاتے ہیں، اس لیے اس بڑے عمل کا ثواب بھی بہت بڑا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب۔ فرمایا کہ جن لوگوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور انہیں میری راہ میں تکلیفیں دی گئیں اور انہوں نے قتال کیا، مقتول ہوئے، میں ضرور ان کی خطاؤں کا کفارہ کر دوں گا، ضرور ان کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ انہیں بدلہ ملے گا اللہ کے پاس سے، اور اللہ ہی کے پاس اچھا بدلہ ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم۔ کہ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ سورہ توبہ میں فرمایا ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون۔ فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور جہاد کیا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے درجے والے ہیں، اور یہی لوگ کامیاب اور بامراد ہیں۔ سورہ نحل میں فرمایا والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ جن لوگوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے، کاش کہ یہ لوگ سمجھ لیتے۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ ہجرت اور جہاد دونوں شریعت اسلامیہ میں ان کی بڑی اہمیت ہے۔
پردیس میں نیا نیا پہنچنے کی وجہ سے ابتداً کوئی تکلیف پہنچ جائے تو یہ اور بات ہے، لیکن جلد ہی رحمت اور برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں، ظاہری اور باطنی منافع ملنے لگتے ہیں اور معاش میں بھی فراوانی ہو جاتی ہے۔ حضرات صحابہ نے مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ کو ہجرت کی تھی، چند سال بعد مکہ معظمہ بھی فتح ہو گیا، خیبر بھی فتح ہوا، بہت سے علاقے قبضے میں آئے، بڑی بڑی جائیدادیں ملی، اموال غنیمت آئے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مصر، شام، عراق فتح ہوئے۔ جو حضرات مکہ میں مجبور اور بے کس تھے ان کو بڑے بڑے اموال ملے۔ تاریخ اس پر شاہد ہے کہ ہجرت اور جہاد سے کایا پلٹ جاتی ہے، اور مسلمان نہ صرف یہ کہ ثواب آخرت کے اعتبار سے اس کے برابر کوئی چیز نہیں ہو سکتی، بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہجرت اور جہاد کی وجہ سے عزت اور شرف اور کافروں پر غلبہ اور مالداری اور غلام اور باندیوں کی ملکیت کے اعتبار سے کامیاب اور فائز المرام ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ سے بیعت کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دایاں ہاتھ آگے بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ سکیڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں شرط لگانا چاہتا ہوں۔ فرمایا کیا شرط لگاتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ یہ شرط لگاتا ہوں کہ میری مغفرت کر دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا تمہیں معلوم نہیں کہ بے شک اسلام ان سب خطاؤں کو ختم کر دے گا جو اس سے پہلے ہوئیں، اور بے شک ہجرت ان سب گناہوں کو ختم کر دیتی ہے جو اس سے پہلے تھے، اور حج بھی ان سب گناہوں کو ختم کر دیتا ہے جو اس سے پہلے تھے، بشرطے کہ کبیرہ گناہ نہ کیے ہوں، حقوق العباد ذمے نہ ہوں۔ ہجرت اور حج کے ذریعے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حقوق العباد کی ادائیگی البتہ لازم رہتی ہے، لیکن ہر عمل میں اخلاص کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اس پر اگلی قسط میں، اگلی مجلس میں تفصیل سے بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔